بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم سے اور اس کا نمبر ہے 6576۔ اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچ جاؤ۔ اتقوا الظلم، ظلم یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، جس کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دینا یا کسی اور کے بارے میں بھی یہ سمجھنا کہ یہ بھی ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے، یہ بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، یہ بھی فریاد رس ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مددگار ہے، یہ بھی مدد کر سکتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جا رہا ہے۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، وہ مانگنا، دعا کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور رکوع سجود یہ بھی عبادت ہے، نماز ہے، قربانی ہے، ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیا جائے تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ ظلم سے بچ جاؤ، اس میں وہ بھی شامل ہے، اور انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا یہ بھی شامل ہے، انسان کا کسی اور پر اپنی زبان سے ظلم کرنا، اپنے ہاتھ سے ظلم کرنا، وہ اقوال کی صورت میں ہو، افعال کی صورت میں ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ زبان سے دوسرے پر ظلم کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کر دیں، اس کی عزت کو اچھال دیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اس کے خلاف خام خواہ کی باتیں کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، اور زبان سے اس کو گالیاں دینا یہ بھی ظلم ہے۔ ہاتھ سے اس کو مارنا، پیٹنا یا اپنے ہاتھ کے ذریعے اس پر ظلم و زیادتی کرنا یہ بھی ظلم میں ہے۔ ظلم کی جتنی اقسام ہیں اس میں شامل ہیں، اور فرمایا کہ ظلم سے بچ جاؤ، زیادتی کرنے سے بچ جاؤ۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ جب تم نے ظلم کیا نا، قیامت کے دن انسان کو راستہ نہیں ملے گا، نور نہیں ہوگا، جس سے نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ظالم شخص کو نور اور روشنی نہیں ملے گی، بلکہ اندھیرا ہوگا۔ ایک اندھیرا نہ کئی اندھیرے ہوں گے کہ اس کو سیدھا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ اور ظلمات کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ شدائد، مصیبتیں ہوں گی، پریشانی ہوگی اس کے لیے، اس نے دوسروں کو مشقت میں، مصیبت میں ڈالا، ان پر ظلم ڈھائے، قیامت کے دن اسی طرح کا بدلہ اس کو ملے گا، اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ظلم کا بدلہ ملتا ہے۔ پر القیامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ظلمات یوم القیامہ، شدائد ہوں گے، مصائب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ اگر آج دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے، آسانی ملے گی، لوگوں پر ظلم کرو گے، ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہتھیالو گے، ظلم کرتے ہوئے تم بڑے قبیلے کے ہو چھوٹے قبیلے والوں کو مارو گے، تمہارے پاس سٹیٹس ہے، عہدہ ہے، تم دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھو گے، تو ظلم کرو گے تو کیا ہوگا؟ ظلمات یوم القیامہ، مرنا بھی تو ہے نا، قیامت کے دن حساب بڑا مشکل ہوگا۔ تو ظلم کی جتنی اقسام ہیں ان سے بچنے کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے میں امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں۔ فرمایا ظلمات یوم القیامہ، اور دوسری خرابی سے بھی روکا، فرمایا واتقوا الشح، شح سے بچ جاؤ۔ شح کسے کہتے ہیں؟ مال کی ہرس اور بخیلی، انسان کے اندر ہرس ہو کہ مجھے مل جائے، سب کچھ مجھے ملے، کسی اور کو نہ ملے، اور پھر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کو ضرورت ہے تو یہ انسان کہے نہیں میں نہیں دوں گا، اگر دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ بخل اور حرص اور لالچ، ہوس کہ مجھے ملتا رہے، میرے پاس زیادہ ہو اور میں اس کو نکالوں نہ، کسی کی ضرورت کو پورا نہ کروں۔ کنجوسی لالچ کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کو شح کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے بچ جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے
ان میں بھی یہی خرابی تھی، اور اس کنجوسی نے اور اس بخل نے اور اس حرص اور لالچ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مال کی حرص کی وجہ سے انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی، جھگڑے کیے۔ آج بھی دیکھیے نا، معاشرے میں یہی ہوتا ہے، کوٹھی پر جھگڑا ہو گیا، بھائی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بنگلے پر جھگڑا ہو گیا، زمین پر جھگڑا، جائیداد پر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا۔ یہ زمین یہاں ہی رہ جانی ہے، یہ کوئی ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ حرص ہے، لالچ ہے، شخ ہے، بخل ہے کہ مجھے ہی ملے، کسی دوسرے کو نہ ملے۔ فرمایا اس کی وجہ سے تم ہلاکتوں کا شکار ہوگے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم سے پہلے لوگ بھی ایسے ہلاک ہوئے۔ ان سفکوا دماءہم، کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے، قتل و غارت کیا۔ واستحلوا محارمہم، اور جو اللہ نے حرام کر دی تھی چیزیں ان کو انہوں نے حلال کر دیا۔ کسی کا خون بھی حرام ہے نا، آپ اس کو مار کے خون نکالتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں، اور حرمت والی چیزوں کو حلال کرنا یعنی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنا، جن کو اللہ نے حرام کر دیا ان پر ڈاکہ ڈال کے ان کو حلال سمجھنا، اور ظلم کو بھی حرام کر دیا، ظلم کو بھی حلال سمجھنا۔ تو فرمایا کہ ظلم سے بچ جاؤ، اور بخل، حرص، لالچ سے بچ جاؤ، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔